السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 11 دسمبر ہے، ہفتے کا دن ہے، سن 2021۔ بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی۔ امریکہ کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن یو ایس کانگریس کا، وہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو ڈسکشن ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان پر ڈسکشن ہوئی ہے، پاکستان کے اندرونی حالات پر ڈسکشن ہوئی ہے، ٹیررزم پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور سی پیک کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مکمل طور پر اس ڈیلیگیشن کو نہ صرف اعتماد میں لیا بلکہ انہیں یہ بتایا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ماضی میں جو امریکن ڈیلیگیشنز ہیں ان سے ملاقاتوں سے اجتناب برتتے رہے، لیکن اس دفعہ ایک ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے وزیر اعظم میں بھی، اور انہوں نے بھی امریکن ڈیلیگیشن سے ملاقات کی۔ سعودی عرب میں بھی وہ سینیٹر جان کیری سے ملے تھے۔ روابط اور گفتگو یقیناً ڈپلومیسی کے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستان جن حالات میں ہے یہ ایک اچھا وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا مثبت یہ فیصلہ ہے۔ آج ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ ماضی میں جو ہماری فوج کا کردار رہا ہے، اس وقت جو کردار ہے وہ بالکل اس کے ہمیں ایک بڑی واضح تبدیلی نظر آتی ہے، ایک بڑا مثبت کردار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اس سارے ٹینیور میں جو انہوں نے بطور آرمی چیف گزارا ہے، تقریباً 2 سال انہوں نے اپنی جو ان کی ایکسٹینشن ہے اس کے گزارے ہیں، اور 3 سال پہلا جو ان کا ٹینیور تھا، تو آلموسٹ 5 سال تک وہ اب اس وقت تک پاکستانی فوج کی سربراہی کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کا 1 سال تقریباً باقی ہے اسی عہدے پر۔ ایک نظر ڈالتے ہیں، ایک بہت ہی زبردست ان کا کردار رہا ہے۔ الزام ہمیشہ لگتا رہا کہ پاکستان کی فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، نواز لیگ تو ابھی بھی الزام لگاتی ہے، لیکن اگر ہم جنرل باجوہ کو دیکھیں تو ایک بڑا ہنگامہ خیز ٹینیور مطلب وقت تھا جس میں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ جب انہوں نے آرمی چیف جب وہ بنے تو اس وقت ڈان لیکس کا ایشو راحیل شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اور بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری حکومتوں کے درمیان اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بگاڑنے کا باعث بنے گا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے انتہائی ہوش مندی سے بالکل ان بائس ہو کر اس معاملے کو اسی طرح وہ لے کے آگے چلے جس میں پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی کوئی جو قدر و منزلت ہے اس میں کوئی کمی واقع انہوں نے نہیں ہونے دی۔ پھر معاملات چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل آصف غفور کا ایک ٹویٹ تھا، متنازع ٹویٹ تھا، جس پر بہت ریئیکٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور بڑا خیال تھا بہت سارے لوگوں کا کہ ایک ہیڈ آن ہو گیا، اور اب فوج اور نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے یہ اس میں بڑی لڑائی ہو گئی۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے قانون اور آئین کے مطابق بالکل وزیر اعظم صاحب کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے جنرل آصف غفور جو DGISPR تھے ان کے ٹویٹ کو واپس کروایا، اور اس کو کوئی انہوں نے ذاتی انا کا کوئی بالکل مسئلہ نہیں بنایا۔ کسی طریقے سے بھی جو جمہوریت کا جو پروسیس تھا وہ ڈی ریل انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ پھر بہت بڑی انہوں نے ایک مدد کی، پولیٹیکل سیٹ اپ کی، آپریشن رد الفساد شروع کر کے، وہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا، اور اس میں انہوں نے بالکل جو دشمن تھے پاکستان کے اور مذہب کی آڑ میں جو کارروائیاں کر رہے تھے، وہ سارے ٹرائبل ایریے کو، پاکستان کو، کراچی کو، وہ جو جنہیں ہم دہشت گرد کہتے ہیں ان سے پاک کرایا، اور بڑی بھرپور انداز میں انہوں نے سپورٹ کی۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں چند وہ واقعات ذکر کر رہا ہوں جو بڑے واقعات ہیں، جن میں اگر آج سے 20-25 سال پہلے یہ واقعات ہوئے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو آرمی کے چیفز ہیں وہ کچھ اور انداز میں ریئیکٹ کرتے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑی ایک سمجھداری سے ایک بالکل ڈسپلے کیا انہوں نے کہ نہ صرف وہ ملٹری لیڈر ہیں بلکہ ایک طرح کے اسٹیٹس مین بھی ہیں، اور انہوں نے جب ان کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ آیا، سپریم کورٹ میں گیا کیس، سپریم کورٹ سے جو ریمارکس آئے، میڈیا نے جس طرح سے لکھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ شون فل ریسٹرین، فوج پوری کی پوری جو ہے
اس نے بالکل یہ جو ڈیموکریسی کا پروسیس ہے اس کو ہٹانے میں ہلانے میں بالکل کوئی کسی طرح سے بھی رول پلے نہیں کیا، بلکہ اسٹرینتھن کیا عدالتوں اور سویلین لیڈرشپ کی جو سپریمیسی ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور بہت ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئی ایس آئی چیف کا تقرر تھا، ابھی جو موجودہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں ابھی جنرل ندیم انجم، ان کے تقرر کے معاملے میں جس طرح نوٹیفیکیشن کا جو ایشو تھا، وزیر اعظم صاحب نے کہ ان کے کیمپ کی طرف سے یہ خبریں آئیں کہ قانون کے مطابق کام ہوگا، پھر یہ بھی خبریں آنے لگیں کہ انٹرویوز ہوں گے، بہت زیادہ ایک ٹینشن تھی. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس بات کی تعریف کی کہ انہوں نے انتہائی ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل بھی جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب کے موقف کو چیلنج نہیں کیا انہوں نے، اور اسی انداز میں یہ معاملہ نپٹایا گیا جس میں وزیر اعظم صاحب بھی مطمئن ہوئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو آئین، قانون اور جو قواعد و ضوابط کہتے تھے اسی کے مطابق انہوں نے یہ سارا کام کیا. افغان ایشو پر بھی جو لیڈرشپ انہوں نے پرووائڈ کی وہ پوری دنیا نے دیکھا. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو معاملات تھے سول حکومت کے، فائنینشیل ایشوز، سعودی عرب سے پیسے لینے تھے، یو اے ای سے پیسے لینے تھے، تو اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا اور پاکستان کی آرمی نے پورا وزن جو ہے وہ ڈالا سویلین حکومت کے پلڑے میں، کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، عوامی حکومت ہے، اور آئین اور قانون کے تحت فوج، سول حکومت کی یا کوئی بھی جو حکومت ہے پاکستان کی، اس کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے، اور اس حکومت کی کامیابی کے لیے جو بھی وہ حکومت کہے وہ کرنے کی پابند ہے. تو یہ جو بہت سارے ممالک سے پیسہ ملا، سعودی عرب سے ملا، یو اے ای سے ملا، اس میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذاتی جو کوششیں تھیں وہ بھی اس میں شامل تھیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر طرح سے، ہر انداز میں جو اپنا وزن تھا، اپنا اثر و رسوخ تھا، اور جو ادارہ تھا اس نے یہ کوشش کی کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے وہ بہت سارے وہ ایشو جن میں ان کو مدد چاہیے پاکستان کی فوج ان کو وہ مدد کرے، چاہے وہ اقتصادی معاملات تھے، انتظامی معاملات تھے، سیکیورٹی کے معاملات تھے، جہاں جہاں کہا حکومت نے، پروونشل حکومت نے، وفاقی حکومت نے، پاکستان کی فوج ان کے ساتھ کھڑی رہی. اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سارے ٹائم میں جو انہوں نے ڈسپلے کیا، جس طریقے سے جو ان کا برتاؤ تھا، پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کہیں پہ آپ کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے یہ بات نہیں آتی کہ پاکستان اس وقت کوئی دوغلا کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان اس وقت کوئی دو نمبری کر رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. جو بات بھی ہو رہی ہے، ایون طالبان کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے، وہ ماضی کے تناظر میں ہو رہی ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا. لیکن جو موجودہ ہماری جو اس وقت پالیسیز ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، اس پر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. اور یہی وجہ ہے کہ یورپین ڈپلومیٹس، امریکہ سے جو بندہ بھی آتا ہے، جو بھی رابطہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہر معاملے میں وہ بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے. اور کئی تو میں نے ایسے بھی دن دیکھے ہیں کہ ایک دن میں دو دفعہ جو ویسٹرن سفیر ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے آ کے، اور وہ ہمیشہ وہ اویلیبل ہیں. اور انہوں نے پوری دنیا میں جس طریقے سے دورے کیے، چائنا کے ساتھ جو تعلقات تھے، ان تعلقات کو، سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اور جو پروجیکٹس تھے پوری ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت ہی زیادہ ایک انٹرسٹ بھی شو کیا، اور اپنی جو لیڈرشپ ہے، اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اس کا بھی پراپر ڈسپلے کیا. آج بھی یہ میرے سامنے نام ہے، سینیٹر رچرڈ بر ہیں، جان کرونن ہیں، بین ساسی ہیں، اور پھر انگس کنگ ہیں. یہ سارے ملے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے. اور اب دیکھیں، یہ فوٹیج بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ایک آپ کو نظر آتا ہے جس طریقے سے، فرینک طریقے سے، جس کانفیڈنس کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی فوج کی نمائندگی وہاں پر کر رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ دا مین ہیز اے ویژن. اور پھر انہوں نے اپنی جو بھی بریفنگز ہوئی ہیں صحافیوں کی، اس میں انہوں نے بڑی کھل کر یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو ہے، اس کی سیکیورٹی، اس کا تعلق پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے ہے. اگر ہم
اقتصادی طور پر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے. اور کشمیر کے مسئلے پر بھی بڑی کھل کر انہوں نے بات کی کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ سلوشن بھی اگر آئے سامنے تو اس پر بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. از اے ویری اوپن مائنڈیڈ اور گفتگو جو ویری فرینک اینڈ ویری کینڈیڈ اور ڈپلومیسی سے پوری طرح آگاہی ان کی. تو آج جس وقت پاکستان مختلف ایشوز میں گھرا ہوا ہے اور اب ساری جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زبردست جو کردار ہے پاکستان کے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت اچھا کیا، انہوں نے امریکن ڈیلیگیشن کو ریسیو کیا اور ایک جو گفتگو ہے وہی مسائل کا حل ہے. ڈپلومیسی دا بیسٹ آپشن. دوستو اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.